ایمان اور یقین کو مضبوط کرنے والی دعا، لہٰذا ہمیں بھی اپنے ایمان کو مضبوط بنانے کے لیے کوشش کرنی چاہیے اور دعائیں کرنی چاہیے۔ یہ دعا بھی خاص طور پر مانگنی چاہیے۔ اللہم انی اسألک ایمانا یباشر قلبی ویقینا صادقا حتی اعلم انہ لا یصیبنی الا ما کتبت لی ورضا بما قسمت لی انک علی کل شیء قدیر۔ اے اللہ، میں تجھ سے وہ ایمان مانگتا ہوں جو میرے دل میں رچ جائے، وہ سچا یقین کہ میں خوب جان لوں کہ جو بات تو نے میری تقدیر میں لکھ دی ہے بس وہی مجھ کو پیش آ سکتی ہے، اور رضامندی مانگتا ہوں اس زندگی پر جو تو نے میرے لیے تقسیم فرما دی ہے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کی خواہش یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے ایسا ذریعہ معاش بنا دے جس میں خود ان کو مشغول نہ ہونا پڑے۔ انہوں نے ایک سائل کو یہی فرمایا، انی لا اقول ان اللہ عز وجل حرم البیع ولکنی احب ان اکون من الذین لا تلہیہم تجارہ ولا بیع عن ذکر اللہ۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اللہ تعالیٰ نے کاروبار اور خرید و فروخت کو حرام قرار دیا ہے، البتہ میں یہ ضرور چاہتا ہوں کہ میں ان لوگوں میں شامل ہو جاؤں جن کو تجارت اور کاروباری مصروفیتیں اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی۔ علماء اللہ سے ایسی روزی مانگے۔ علماء کرام اور دین کی محنت کرنے والوں کو بھی خصوصاً یہ جذبہ اور دعا مانگتے رہنا چاہیے کہ اللہ ہمارے لیے اس طرح روزی کا کوئی آسان ذریعہ بنا دے جس میں ہمیں خود مشغول نہ ہونا پڑے۔ ہمیں تو اللہ تعالیٰ دین کے کاموں میں لگائے رکھے، ہمارا ہر لمحہ دین کو ساری دنیا میں پھیلانے اور چمکانے کی فکر میں استعمال ہو۔ کہیں کرائے کی صورت ہو جائے یا کہیں زراعت کے لیے زمین کسی کو دے دی جائے، جب اللہ تعالیٰ قبول فرما لیں گے تو ان کے خزانوں میں سینکڑوں ذرائع معاش ہیں۔ علماء اور دین کے کام کرنے والوں کو روزی کی سہولت اور دین کی خدمت میں قبولیت کے لیے یہ دعا اپنے لیے اور اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے لیے مانگتے رہنی چاہیے کہ جو دعا دوسرے بھائیوں اور دوستوں کے لیے مانگی جاتی ہے، فرشتہ کہتا ہے وَلَكَ بِمِثْلٍ، تمہارے لیے بھی اسی طرح ہو۔ اللہم ارزقنا من فضلک ولا تحرمنا رزقک وبارک لنا فیما رزقتنا وجعل غناءنا فی انفسنا وجعل رغبتنا فیما عندک۔ اے اللہ، ہم کو اپنے فضل سے رزق عطا فرما اور اپنا رزق ہم سے مت روک، اور جو رزق تو نے ہم کو عطا فرما دیا ہے اس میں ہمیں برکت دے، اور ہم کو دل کی تونگری عطا فرما اور ہمارے دل میں ان نعمتوں کی رغبت ڈال دے جو تیرے ہاں ہیں۔ اصلاح کا مناسب طریقہ۔ اس واقعے سے ہمیں یہ بھی سبق ملا کہ کسی مسلمان بھائی سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس کو سمجھانا چاہیے۔ مارنے ڈانٹنے پیٹنے سے اکثر اصلاح نہیں ہوتی بلکہ مزید نقصان ہوتا ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ نے کتنی بہترین مثال دی ہے۔ یہ مثال ہر استاد، معلم، مربی اور ہر بڑے کو یاد رکھنی چاہیے۔ ارأیتم لو وقع فی بئر افلم تکونوا تستخرجونہ من، اگر تمہارا بھائی خدا نہ کرے کنویں میں گر جائے تو تم اس کو نکالنے کی فکر کرو گے یا اس کو ڈانٹو گے پیٹو گے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ اس وقت تم دل سے دعا کرو گے کہ اے اللہ اس کو نکال دے، اور کوشش کرو گے کہ عافیت کے ساتھ نکل جائے۔ اسی طرح ہمیں چاہیے کہ ہمارے چھوٹے بھائی بہن نے نماز نہیں پڑھی یا سبق یاد نہیں کیا یا کسی چیز کو توڑ دیا تو بجائے بیوقوف اور جنگلی وغیرہ کہنے کے اچھے انداز سے نرمی کے لہجے میں محبت اور شفقت کے ساتھ سمجھایا جائے اور پھر اس کی اصلاح کے لیے دعا کی جائے۔